अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैंने कह दिया है रानी सिकंदर की बच्चियों को पागल, और रानी सिकंदर को मेरी बातों से फिर भी इतना कोई मसला नहीं है जितना मसला उसे मेरे थंबनेल लगाने से। हालांकि मेरा दावा है कि मैंने कल भी कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं की, कोई भी गलत बात नहीं की। हाँ, थंबनेल पे मैंने ज़रूर लिखा है कि सारी रात मर्दों को टिकटॉक पे टाइम देती थी, अब बेटियां पागल हो गई हैं। ये मैंने थंबनेल पे ज़रूर लिखा है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है, मुझे रोना इस बात पे, रोना तो नहीं आ रहा, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। हंसना नहीं चाहिए। हंसी बहरहाल मुझे इस बात पे आ रही है कि इसे इस बात से मसला नहीं है कि ये मैंने जो लिखा है सेंटेंस के ये सारी रात मर्दों को टिकटॉक पे टाइम दे दी थी, इस वजह से अब बेटियां पागल हो गई हैं। इस बात से अगर इसे मसला होता तो इस बात का भी ये जवाब तो देती। या तो इसे कोई मसला नहीं है, या तो ये जो मैंने कल बात की है वो बिल्कुल सच है। हाँ, बहरहाल इसने इस बात का जवाब दिया है कि जो मैंने लिखा था कि इन औरतों ने अपने बच्चियों को पागल कर दिया है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने कल की वीडियो में कोई भी गलत बात नहीं की, पूरे दलाइल के साथ बात की है। अगर किसी को फिर भी यकीन ना आए तो जाके रानी सिकंदर के टिकटॉक पे देख सकते हैं। अभी शायद वो वीडियोस मौजूद ना भी हों, लेकिन मैंने बहरहाल बाखुदा अपनी आंखों से ऐसी वीडियोस इसकी बेटी की देखी हैं जिसमें निहायत ही वो मैले कुचैले कपड़ों में और गंदे बिखरे हुए बालों में वो वीडियो, और सर भी खुजा रही होती है बार बार, और वीडियो भी बना रही होती है। और ख़ुद आप लोगों ने कई सारी वीडियोस इसकी यूट्यूब पे भी देखी होंगी जिसमें वो बार बार सर खुजा रही होती है, और गंदे उसने कपड़े पहने हुए होते हैं, पाँव में उनके जूते नहीं होते। और बच्चियाँ इसको अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत दी हैं। आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि बच्चियाँ इसकी नो डाउट के बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, लेकिन इस औरत ने उनकी क्या कदर की हुई है वो भी फिर सब आप लोगों के सामने है। आज जनाब इसको फिर एसकेटी की बातों पे बड़ा गुस्सा आया, इसने जवाब दिया, तो हम भी फिर इसका जवाब देते हैं। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, रानी सिकंदर साहिबा का कहना है कि 1000 व्यूज़ की खातिर पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। 1000 व्यूज़ की खातिर हम रिएक्शन चैनल वाले ये लिख देते हैं कि आपकी बेटियां पागल हैं। हालांकि ऐसा मैंने लिखा नहीं है, लेकिन जो उसने समझा मैं वही बात कर रही हूँ कि 1000 व्यूज़ की खातिर हम उनको पागल करार दे देते हैं। हम कहते हैं कि वो पागल हो रही हैं, इन औरतों ने अपनी बच्चियों को पागल कर दिया है। हम ऐसी बातें लिख देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 1000 व्यूज़ की खातिर। और ये क्या कर रही हैं, एक एक फूल की खातिर, व्यूवर्स, एक एक फूल की खातिर ये मेहंदी दिखाने जब आती हैं यूट्यूब पे तो शलवार पहनना भूल जाती है। मुझे ये बात करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन ये सच आप अपनी आंखों से अपने चैनल पे देख चुके हैं। अपने व्यूवर्स को अपनी गोरी गोरी टांगे दिखाने के लिए ये कपड़े तक पहनना भूल जाती हैं। ये 25-25 हज़ार में बिकने वाली औरतें ये हमें बताएंगी, ये एक एक फूल पे बिकने वाली औरतें, ये 200-200 पे फुल नाइट लोगों को इंजॉय करवाने वाली औरतें। अल्लाह माफ़ करे, मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ। मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि वरना मैं इनके ऐसे ऐसे राज फाश करूँ कि ये ख़ुद किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहें। ये 200 में फुल नाइट लोगों से वीडियो कॉल पे बात करने वाली औरतें ये हमें बताएंगी, हम रिएक्शन चैनल्स वालों को बताएंगी कि हम 1-1 हज़ार के लिए जो है इनके लिए गलत थंबनेल लिखते हैं। हमारा बच्ची को पागल कहना इनको इतना, हालांकि मैंने कहा भी नहीं, मैं बार बार इस चीज़ की वजाहत कर रही हूँ कि लोग गलत फहमी में ना पड़ जाएं कि एसकेटी ने ऐसी ज़बान उसके लिए। मेरे अल्फाज ये थे कि ये औरतें पागल कर रही हैं अपने बच्चों को, पागल कर देंगी अपने बच्चों को, क्योंकि ये औरतें अपने बच्चों को टाइम नहीं देती। सारी सारी रात ये टिकटॉक पे लाइव में बैठ के मर्दों को टाइम देती है। इन बातों पे इसका ध्यान नहीं है। इन बातों पे इसने खुद कहा कि वीडियो में जो कुछ भी है मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जो थंबनेल पे लगाया है ना वो बड़ा जालिम है। और थंबनेल पे क्या मैंने जालिम चीज़ लिखी है कि ये औरतें अपने बच्चों को पागल कर देंगी। तो खैर, जो इन्होंने समझा, जैसे समझा, हम बिल्कुल उसी तरह ही बात करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमने इनके बच्चों को पागल कहा, तो पागल होना कौन सी बुरी बात है। पागल तो एसकेटी भी है, पागल होना तो अच्छी बात है। पागलों से तो लोग हमदर्दी करते हैं। आपके घर में आप 2 बंदों को बार बार जहनी मरीज़ कह कह के कितनी इमदाद आप लोगों ने इकट्ठी की है। आप लोगों के लिए तो ये बुरी बात है ही नहीं।
آپ لوگوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اگر آپ اس طرح تیسری بندی بھی لے کے آ جائیں گے میدان میں تو آپ لوگوں کی تو انکم ہی بڑھے گی. آپ لوگوں کو کون سا اس چیز کا نقصان ہوگا یا آپ لوگوں کو کون سا کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ نے کون سا ان سے کوئی نوکریاں کروانی ہیں؟ آپ نے تو ان کو بٹھانا ہے یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ ہے، کیونکہ وہ تو ابھی سے ہی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتی ہیں، وہ تو ابھی سے ہی گانوں پہ لپ سنگ کرتی ہیں. ویورز جا کے دیکھا تو کریں آپ ان کے وہ کرتوت ٹک ٹاک پہ، ان کے ٹھمکے دیکھا کریں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے. حالانکہ میں بچیوں میں بات کرتی نہیں تھی، میں مجبور ہو کے کر رہی ہوں. جتنا انہوں نے ٹک ٹاک پہ انی مچائی ہوئی تھی، اور اس کے جو 2 بیٹے ہیں وہ جس طرح سے ویڈیوز بناتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ میں نے کیا غلط کہہ دیا اگر میں نے کہا کہ یہ عورتیں اپنے بچوں کو پاگل کر دیں گی؟ میں نے کیا غلط کہا ہے؟ ان کی بچیاں موبائل کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے بال کھینچ رہی ہوتی ہیں، چیخ رہی ہوتی ہیں. باقاعدہ ویڈیوز میں کئی دفعہ یہ چیز آپ لوگوں نے دیکھی ہے، اور ٹک ٹاک پہ آپ جا کے ان کے کام چیک کریں. پھر یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بات کیوں کرتے ہیں لوگ، ہمارے بچوں پہ بات کیوں کرتے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے چلاک ہیں کیونکہ وہ اردو بولتے ہیں. اردو تو پیارے ویورز ایس کے ٹی بھی بولتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت زیادہ چلاک ہوں. میں مطلب اپنے آپ کو اوور اسمارٹ سمجھنا شروع کر دوں کہ میں اردو بولتی ہوں. واہ کیا بات ہے. بچے کھانا مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ محترمہ سارا دن ساری رات ٹک ٹاک پہ ہوتی ہے، اور جب ٹک ٹاک سے اسے فرصت ملتی ہے تو جو اسے مسز کامران کی طرف سے پیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ایک ہی نام اس کی ویڈیو میں ہوتا ہے مسز کامران، تو مسز کامران کی طرف سے جو پیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ پھر ایک ہی وہ اس کا جو تھیلا ہوتا ہے بنا کے راشن کا، وہ پورے گاؤں میں گھومتی ہے، ہر ایک کو 100 50 دے کے ان سے ویڈیوز بنواتی ہے. اس کے بعد بھی پھر جو اس کے پاس ٹائم بچتا ہے تو یہ پھر وہ بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلانے جاتی ہے، جو کہ ایک بہت اچھا کام ہے. اس کے بعد ماں کے گھر میں بھی یہ جا کے 2 3 4 ولاگ بناتی ہے. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے بچوں کو اس نے کہاں ٹائم دیا ہے. بچوں کے تو بال سیدھے کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. بچوں کو تو چھوڑو، خود اپنے آپ کا اسے ہوش نہیں ہے، خود اس کے اپنے بال کس طرح سے رکھے ہوتے ہیں. کبھی آپ جا کے اس پہ ٹک ٹاک کی لائیو میں جا کے دیکھیں کہ کس طرح سے اٹھ رہی ہوتی ہے، بیٹھ رہی ہوتی ہے. اس کو کوئی اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں ہوتا کہ میں اٹھ رہی ہوں تو میرا پیٹ نظر آ رہا ہے یا میری کوئی مطلب میں اب کیا بولوں. بس بہرحال بعض دفعہ عجیب و غریب طرح کی کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں لائیو میں. یہ تو آپ لوگ شکر منائیں، یہ آپ لوگ جلے آرائیں والے شکر منائیں کہ ایس کے ٹی شریف عورت ہے، اور میں صرف اپنے ماں باپ کی تربیت کا پاس رکھ لیتی ہوں. ورنہ میں اس طرح کی آپ لوگوں کی ویڈیوز لے کے آؤں کہ آپ لوگوں کو خود بھی شرم آئے کہ آپ لوگ کیا حرکتیں کرتے ہیں، کس طرح سے آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور پھر خود جس عورت کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہ ہو، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ کدھر سے سائڈ سے میرا پیٹ نظر آ رہا ہے یا کدھر سے کیا نظر آ رہا ہے، خود اس چیز کی جسے تمیز نہ ہو، وہ بچیوں کو کیا تمیز سکھائے گی. صحیح تو میں نے کہا ہے کہ یہ اپنی بچیوں کو پاگل کر دے گی. اس نے بس موبائل ہی اپنی بچیوں کو پکڑانا ہے، اور انہوں نے رونا ہے سارا دن. وہ روتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو وہ مارتی رہتی ہیں. ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، موبائل کے لیے جھگڑا کرتی ہیں، اور جب بھی انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے نا وہ رو رو کے ہی کرتی ہیں. اور اس گاؤں کی یہ نہیں کہ یہ صرف 2 بچیاں، یہ جو جاوید ماموں کی بچی ہے نا، مطلب صابرہ کی جو دوسری بچی، وہ بھی سیم اسی طرح کی حرکتیں کرتی ہے. اور وہ بھی کیوں نہ کرے، اس کی ماں کے بھی تو یہی کام ہے، یہی کارنامے ہیں. اور جہاں تک بات ہے نا کہ 1000 ویوز کی خاطر ہم نے اس طرح کا تھمبنیل لگایا ہے، 1000 ویوز کی خاطر ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو میں کہتی ہوں 1000 ویوز بھی نہ آئے، 500 بھی نہ آئے. ویوز کی فکر تو اسے ہونا جس نے یہاں سے کچھ ارننگ کرنی ہو، جس نے یہاں سے کچھ کمانا ہو. جیسے کہ تم لوگوں نے یہاں سے گھر بنانے. ہاں، گھر سے ایک یاد آیا، میں حالانکہ ویڈیو ختم کرنے والی تھی لیکن مجھے ایک اور بات یاد آئی. یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا گھر بنایا ہے، ہم نے کون سا گھر بنا لیا ہے. اور ایک اور فیملی بھی ہے، مریم والی فیملی، وہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کون سا امداد ملتی ہے. تو مریم لوگوں کو تو میں بعد میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں جواب دوں گی. اسے میں یہاں پہ جواب دے دیتی ہوں کہ او بی بی، تمہارے شوہر کی وائس ریکارڈنگ آج دن تک بھی میرے پاس سیو پڑی ہوئی ہے، جس میں وہ کہتا تھا کہ امداد کے پیسے ہم کس طرح سے منگواتے ہیں، کس طرح سے آتے ہیں، کتنے ہم بچاتے ہیں. جتنا پیسہ امداد کا تم لوگوں نے جمع کیا ہے نا، اتنا شاید ہی کسی نے کیا ہو. 20 ہزار تو تم لوگ صرف آنے جانے کا کرایہ لیتے تھے. 20 ہزار صرف آنے جانے کا کرایہ. جو یہ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوئے لوگ ہیں، جدھر ویڈیو جا کے یہ بناتے ہیں نا،
تو جدھر یہ دینے جاتے تھے نا، چاہے 5,000 6,000 10,000 جتنے بھی مطلب یہ دینے جاتے تھے، 20,000 صرف اس چیز کا یہ کرایہ لیتے تھے۔ ایک ویل چیئر چاہیے ہوتی تھی 4 سسٹروں کو، یہ سسٹروں کہنا بھی میں نے آپ کے ہسبینڈ سے ہی سیکھا ہے نا، تو وہی کہتے تھے نا کہ ایک ویل چیئر لینی ہوتی تھی، 4 سسٹروں جو ہے نا وہ پیسے بھیج دیتی تھی۔ وائس میسیج آج بھی میرے پاس سیو پڑے ہوئے ہیں۔ گھر نہیں بنایا، گھر نہیں بنایا، وہ تمہاری اپنی مرضی ہے، گھر بناؤ یا نہ بناؤ، پیسہ بہت کمایا ہے، حرام پیسہ بہت کمایا ہے، اور اسی وجہ سے آج تمہارے یہ حالات ہیں کہ پورے گاؤں والوں کے پھر بھی گھر بن گئے ہیں، کیونکہ ان کو شاید حرام راس آ گیا، لیکن تم لوگوں کو نہیں راس آیا۔ اسی وجہ سے جو تم لوگوں نے اسکالر بھی بنوایا اس میں بھی بار بار مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ تم لوگوں کو حرام راس نہیں آیا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ لاکھوں روپے تم لوگوں نے کمائے ہیں، حرام کے کمائے ہیں، اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تم نے حرام کھلایا ہے۔ یہ چیز تم خود، تمہارے اگر الفاظ میں سنا دوں نا تو پھر کیا ہی رہ جائے گا تم لوگوں کے پاس، شرم تو آتی نہیں ہے تم لوگوں کو۔ اتنے بے حس لوگ ہو، ابھی بھی تم لوگ امداد ہی مانگتے ہو، ساری زندگی تم جو مانگنے والا ہوتا ہے نا وہ ساری زندگی مانگتا رہ جاتا ہے، وہ اتنا بے عزتہ ہو جائے پھر بھی اس کی عادت نہیں جاتی مانگنے کی۔ اور یہی سیم یہی تم لوگوں کے ساتھ ہے کہ اب تم لوگوں کو کیونکہ یہ لت لگ گئی ہے، اب ساری زندگی تم لوگ بیٹھ کے مانگو، کبھی ٹک ٹاک پہ مانگو، کبھی پھر یوٹیوب پہ مانگو، اور کبھی پھر ویڈیو کال پہ اپنا آپ دکھا کے 25 ہزار مانگو۔ تم لوگوں کو یہی کام ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ غریب ہو۔ تم لوگ ٹک ٹاک پہ اپنے بھائی کے لیے بھی کچھ دن پہلے امداد لیتے ہوئے میں نے تمہاری ویڈیو ریکارڈنگ یہاں پہ سنائی ہے لوگوں کو، ان کو تو تم خود بڑے فخر سے کہتی ہو کہ یہ ذہنی مریض ہیں، ایک بہن ہے وہ بھی ذہنی مریض ہے، سونیا کو بھی ذہنی مریض کہتے کہتے سکندر بھائی رکے ہیں وہاں پہ، کیونکہ اسی ٹائم فی الفور امداد مل رہی تھی، کسی نے آ کے تھوڑا سا حوصلہ دے دیا تھا کہ ہم امداد کر رہے ہیں، اس وجہ سے جتنا وہ خاندان کے افراد ہیں سب کو پاگل کر دینا ہے۔ اور جب ایس کے ٹی نے کہہ دیا کہ بھئی یہ حرکتیں جو تم کر رہی ہو، جو اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دے رہی، جو ان کو کھانا نہیں کھلا رہی، ان کو وقت پہ ان کو تم میسر نہیں ہو رہی، ساری رات تم ٹک ٹاک میں بیٹھتی ہو، تمہاری خود آنکھوں کی حالت خراب ہو گئی ہے، جب اس طرح کی باتیں ایس کے ٹی نے کر دی ہیں تو تمہیں بڑا غصہ آ گیا۔ بھئی یہ تو تمہارے لیے فخر کی بات ہوگی، اگر خدا نہ خواستہ تمہاری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ذہنی عارضے میں وہ مبتلا ہو جاتی ہے، تم لوگ تو پھر کمائی کرو گے، تم لوگوں کی تو یہ وہ ہے تھنکنگ ہے، تم لوگوں کو تو اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے۔ چلیں جی، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔